الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون صدق الله العظيم. معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی جو بھی چیز بناتے ہیں وہ پرفیکٹ بناتے ہیں، لا ریب بناتے ہیں، لا شک بناتے ہیں، اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہوتی۔ بڑے سے بڑا انسان اور بڑی سے بڑی کمپنی کوئی چیز بنانے کے بعد یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ ہم نے جو چیز بنائی ہے ایسی چیز کوئی بنا نہیں سکتا، یا اس میں کوئی کمی بیشی نہیں نکال سکتا۔ بہت سارے انسان آئیں گے اور آ کر بتلائیں گے کہ آپ نے اس میں یہ کمیاں چھوڑ دی، لیکن دوستو اللہ تبارک و تعالی جو بھی چیز بناتے ہیں وہ پرفیکٹ ہوتی ہے، لا ریب ہوتی ہے، لا شک ہوتی ہے۔ ہم اپنی تخلیق پر غور کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ اپنی تخلیق پر غور کرو، اپنی بناوٹ سجاوٹ پر غور کرو، تو کہ تمہیں کس چیز سے بنایا اور کیا کچھ بنا دیا۔ انسان مٹیریل اگر اچھا ہو تو اچھی چیز بناتا ہے، اگر مٹیریل بیکار ہو تو بیکار چیز بناتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کے یہاں یہ ضابطہ نہیں ہے۔ اللہ بیکار چیز سے اعلیٰ چیز بنا کر دکھا دیتے ہیں۔ ہم اپنی تخلیق پر غور کریں، کس چیز سے بنے؟ اس پانی کے ذرے سے بنے۔ جو پانی کے ذرے اور قطرے ہمارے جسم پر لگ جائیں تو نفرت ہوتی ہے، طبیعت پریشان ہو جاتی ہے۔ ان پانی کے ذروں سے اللہ تبارک و تعالی نے کیا دنیا میں شاہکار بنا دیا۔ ہر انسان، ہر بچہ اور بچی اللہ تبارک و تعالی کی قدرت اور عظمت کا شاہکار ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعوت دے رہے ہیں، آؤ سوچو تو صحیح، غور تو کرو،
افرأیتم ما تمنون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غور تو کرو، سوچو تو صحیح، یہ پانی کا قطرہ جو ٹپکتا ہے، اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، کیا اس سے انسان بنانے والے تم ہو یا ہمیں؟ ایک بیکار پانی کے ذرے سے اتنا حسین انسان، اتنا خوبصورت انسان، اتنی عقل و دانش والا انسان، اتنی سمجھ بوجھ والا انسان، یہ انسان کی کاوش ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کا شاہکار؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دعوت دے رہے ہیں، ارے انسانوں آؤ، غور کرو، یہ پانی کا ذرہ، پانی کا قطرہ وہ بھی اسی نے بنایا ہے، اس میں بھی ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، وہ پانی کا ذرہ وہ بھی اسی کی تخلیق ہے، اور پھر اس سے کیسے شاہکار بنا رہا ہے۔ ہر والد سے پوچھو، والدہ سے پوچھو، اولاد اس کے لیے کتنی پیاری چیزیں ہوتی ہیں اور ان کی کیا قیمت ہوتی ہے۔ شوہر سے بیوی کا پوچھو اور بیوی سے شوہر کے لیے پوچھو، والدین کے بارے میں اولاد سے پوچھو کہ ان کی کیا قدر و قیمت ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بناتے کس چیز سے ہیں؟ پانی کے ذروں سے بنا کر، سبحان اللہ، اپنی قدرت کا اور اپنی عظمت کا شاہکار بنا دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں قرآن میں کہ غور و فکر کرو۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفکر ساعت خیر من عبادت سنت، کہ ایک گھڑی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پر غور و فکر کر لینا 1 سال کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تفکر سے اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں بیٹھتی ہے۔ جو تفکر کرنے کی عادت بنا لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کا یقین ان کے دلوں میں بیٹھ جاتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں بار بار تفکر کا ذکر ہے، مختلف انداز کہ سوچو سوچو سوچو۔ کہیں فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدانیت کا ذکر، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں۔ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي إِلَىٰ آخِرِهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں، اور یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انداز میں مختلف چیزوں کے بارے میں ہمیں غور و فکر کی دعوت دی۔ فرمایا افرأیتم ما تمنون، فرمایا غور تو کرو، سوچو تو صحیح، ہے پانی کا قطرہ جو ٹپکتا ہے، اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، اس سے ایک حسین انسان بنانے والے تم ہو یا ہم ہیں؟ یہ سارا شاہکار کس نے بنایا؟ اور پھر 3 اندھیروں میں دنیا والے جب باریک کام کرتے ہیں تو روشنیوں کا انتظام کرتے ہیں، کوئی سلائی کرتا ہے تو روشنی کا انتظام کرتا ہے، کوئی مشین جوڑتا ہے تو روشنی کا انتظام کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو بناتے ہیں، درندوں کو بناتے ہیں، پرندوں کو بناتے ہیں تو اندھیروں میں بناتے ہیں۔ سبحان اللہ، 3 اندھیروں میں انسان کو بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت اور عظمت کا شاہکار بنا دیا۔ اور پھر ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں فرمایا کہ نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے موت بھی مقرر کر دی۔ دوستو اللہ تعالیٰ کے فیصلے اٹل ہیں، لا ریب ہیں، لا شک ہیں۔ آج بڑی کہتے ہیں دنیا ترقی کر کے کہاں سے کہاں پہنچ گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے سامنے ساری انسانیت عاجز ہے۔ یہود و نصارہ بھی عاجز ہیں، ہندو اور سکھ بھی عاجز ہیں، ساری انسانیت عاجز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے لیے موت کو مقرر کر دیا۔ یہ روزانہ حادثے ہوتے ہیں، ابھی ٹرین کا حادثہ ہوا،
کتنے افراد اس حادثے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارے ہو گئے. یہ سارے بتلا رہے ہیں کہ ہم نے بھی ایک دن ایسے چلے جانا ہے. نحن قدرنا بینکم الموت. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے تمہارے لیے موت کو مقرر کر دیا. موت مقرر ہو چکی ہے. اب یہ ایسا اٹل فیصلہ ہے. اللہ تعالیٰ کے تمام فیصلے اٹل ہیں. موت کا فیصلہ بھی اٹل. کل نفس ذائقۃ الموت. فرمایا ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے. کوئی ایسا انسان نہیں ہے. اگر ایسی ہستیاں ہوتی تو انبیاء علیہ السلام کی عظیم ہستیاں تھیں کہ ان کو موت سے مفر ہوتا. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام کے لیے بھی موت کو مقرر کیا. تو اور ہماری کسی کی کیا حیثیت ہو سکتی. تو میرے دوستوں ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی اس مختصر سی زندگی کو اللہ کے حکموں کے مطابق گزارنے والے بن جائیں. مولانا صوفی محمد صاحب رحمہ اللہ جیسی زندگی گزاریں. سبحان اللہ. اگر یہ دنیا والے تو بہت سارے ان پر بہت ساری باتیں کریں گے. دیوانوں پر باتیں کیے ہی کرتے ہیں کہ یہ دیوانے ہیں. لیکن وہ اللہ کا جو ہے دین کا عظیم مجاہد پوری زندگی حق سچ کی خاطر ڈٹا رہا اور اسلامی نظام کی آواز بلند کرتا رہا اور زندگی کا ایک بڑا حصہ جیلوں کی نظر کر دیا. دنیا والے تو اسے دیوانہ کہیں گے لیکن یہ تو قیامت کے دن اور قبر میں پتہ چلے گا کہ اس کی کیا قدر و قیمت ہے انشاءاللہ. وہ عظیم انسان جس نے اسلامی نظام کی بات کی اور افغانستان کے جہاد میں وہاں گیا امریکہ کے خلاف لڑنے کے لیے. پھر واپسی میں چاہیے تو یہ تھا کہ اس کو خوب جو ہے عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا اور اس کو اعلیٰ مقام دیا جاتا. لیکن افسوس اور دکھ کا مقام یہ اسے گرفتار کر لیا اور ایک طویل عرصہ وہ حق و صداقت کی خاطر جیلوں میں اس نے وقت کاٹا اور وہیں موت آتی ہے. تو یہ عظیم انسان تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہت ہی اعلیٰ درجات نصیب فرمائے اور ان کے جو لواحقین ہیں ان سب کو صبر جمیل نصیب فرمائے. یہ دنیا کی زندگی میں پتہ نہیں چلتا. بہت سارے ہمارے اکابر بزرگان دین جیلوں میں ان کے جنازے اٹھے. انہوں نے تکلیفیں کاٹی. دنیا کی نظر سے دیکھنے والے جو دنیا کے خواہش مند ہیں وہ تو یہ کہیں گے کہ انہوں نے اپنی زندگی نعوذ باللہ برباد کر دی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہی زندگی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی خاطر اور حق و صداقت کی خاطر آواز بلند کرنا اور ڈٹ جانا اور اپنی زندگیوں کو اللہ کے دین کے لیے جو ہے وہ تکالیف برداشت کرنے کے لیے تیار کرنا اصل سعادت میرے دوستوں یہ ہے. دوبارہ دوستوں بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی چیز بناتے ہیں وہ پرفیکٹ ہوتی ہے, لا ریب ہوتی ہے, لا شک ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے پھر ذکر فرمایا کھیتوں کا ذکر. افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. فرمایا ان کھیتوں کو دیکھو تو صحیح. افرأیتم ما تحرثون, ان کو جو تم لگاتے ہو ان کو اگاتا کون ہے, ان کو اگانے والا کون ہے. یہ زمین میں عجیب و غریب صلاحیت کس نے پیدا کی ہے کہ ایک ہی زمین ہے, ایک ہی مٹی ہے, ایک ہی پانی ہے اور انواع و اقسام کے اس سے چیزیں اگ رہی ہیں, لذتیں مختلف ہیں. یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کا شاہکار ہے. گھروں کے اندر پودوں کو دیکھا کرو کہ مختلف قسم کے پودے ہیں, مختلف قسم کے درخت ہیں, لیکن خوشبو علیحدہ ہے اور لگنے والی چیزیں اس میں علیحدہ ہیں. اور یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کا شاہکار ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر چیز لا ریب ہے, لا شک ہے. انسان کی ایک ایک چیز کو دیکھ لیجئے. انسان کی آنکھ کا سسٹم لا ریب ہے, لا شک ہے. دل کا سسٹم اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرفیکٹ بنایا ہے, لا ریب بنایا ہے. گردوں کا نظام ہو, جگر کا نظام ہو,
اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا سورج، اس کے چاند، اس کے ستارے، اس کے پھل، اس کے پھول، ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں نظام دیا ہے دوستو، وہ بھی پرفیکٹ ہے، لا ریب ہے، لا شک۔ آج پاکستان ظلم و ستم کی آماجگاہ بن چکا، پاکستان کی پوری دنیا بن چکا ہے۔ سعودی عرب کا بھی یہی حال ہو چکا ہے۔ وہ جو ہے وہ سلطنت جہاں مکہ اور مدینہ ہیں، لیکن جہاں جو حکمراں آئے ہیں، ان حکمرانوں کی سوچ وہ ہے جو امریکہ اور برطانیہ کی سوچ ہے، بے حیائی کی محفلیں قائم کر رہے ہیں اور گندی محفلیں وہاں قائم کر رہے ہیں، فلمی ایکٹروں کو بلا رہے ہیں اور بت نصب کر رہے ہیں۔ شرم و حیا ان سے نکل چکی ہے۔ پہلے بھی ایسے ہی ہے، یہ 50-60 سال سے یہی حال چل رہا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ ان کی منافقت کا پردہ اب چاک ہو رہا ہے۔ یہ نام لیتے تھے حرمین الشریفین کا، یہ جو سعودی حکمران تھے یہ صرف نام لیتے تھے اور ایک اپنے اوپر پردہ ڈالا ہوا تھا۔ یہ تمام جو سعودی عرب کے ہوں، مصر کے ہوں، کویت کے ہوں، دبئی کے ہوں، قطر کے ہوں، سارے ملکوں کے سربراہ یہ اسلام دشمن ہیں۔ مدارس دینیہ پر پابندی لگائی ہوئی ہے۔ سعودی عرب میں ایک طویل عرصے سے دینی مدرسہ نہیں بن سکتا۔ وہ مدینہ منورہ جہاں جگہ جگہ دینی مدارس ہوا کرتے تھے، رباطیں ہوا کرتی تھیں، مسافر خانے ہوا کرتے تھے، آج وہاں دینی مدرسہ نظر نہیں آتا۔ صرف حرم شریف پہ جو ہے وہ حفظ کی کچھ کلاسیں دن کو لگ جاتی ہیں، ورنہ دینی مدرسہ آپ کو وہاں نظر نہیں آئے گا۔ اور ایسے ہی مکہ مکرمہ آج تو ہونا یہ چاہیے تھا اور انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ وہاں مینا اور عرفات کے اندر کم از کم 25-30 لاکھ طلباء کا مدرسہ آرام سے بنایا موجود ہے، خیمے لگے ہوئے۔ مینا کے خیمے اور عرفات کے خیمے، مزدلفہ کے خیمے ختم نہیں کیے جاتے، وہ مستقل پکے لگے ہوئے ہیں، تو پورا سال فارغ ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے، اسلامی حکومتیں وہاں آئیں گی۔ یہ اسلامی حکومتیں نہیں ہیں جو اس وقت چل رہی ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہے اسلام دشمن طاقتیں ہیں، لبادہ اسلام کا اوڑا ہوا ہے اور مسلمانوں کا نام ہے ان کے، اور یہ اسلام دشمن ہے۔ ورنہ اتنے بڑے مراکز جہاں اللہ نے بڑے وسائل دیے ہیں، کم از کم 25-30 لاکھ انسان مکہ مکرمہ میں اور 25-30 لاکھ انسان مدینہ منورہ میں آرام سے وہاں ان کو تعلیم دی جا سکتی ہے، اور ساتھ حرم شریف ہے، وہاں آئیں اور حج کے موقع پر ان کی چھٹیاں بھی کی جا سکتی ہیں اور خدمت بھی کر سکتے ہیں حجاج کی۔ اور یہ مینا کے جو خیمے ہیں اور وہ باتھ روم بھی بنے رہتے ہیں، اور ایسے مزدلفہ اور عرفات میں بھی یہی ہے، یہاں مدارس دینیہ بنا دیے جائیں اور پورا سال یہ مدارس دینیہ قائم رہیں اور پوری دنیا سے بچوں کو بلایا جائے۔ یہ مقام تو وہ مقدس مقامات ہیں جہاں مکہ مکرمہ کی برکات ہیں اور مدینہ منورہ کی عظیم برکات موجود ہیں، تو یہاں پوری دنیا سے بچوں کو لا کر رکھا جائے اور ان کی اسلامی تربیت کر کے پوری دنیا میں بھیجا جائے۔ لیکن افسوس اور دکھ کا مقام یہ ہے کہ امت مسلمہ کا عظیم سرمایہ جو ان علاقوں میں موجود ہے، آج وہاں بھی محلات بنے کھڑے ہیں۔ مکہ مکرمہ کعبہ کے اطراف میں دیکھو بڑے بڑے محل بادشاہوں کے بنے کھڑے ہیں، اور یہی حال مدینہ منورہ میں بھی اطراف میں محلات ان کے بنے ہوئے ہیں، پورے ملک میں ان کے محلات بنے ہوئے ہیں کہ یہ پیسہ اسی مقصد کے لیے تھا کہ یہ محلات بنائے۔ میں نے ابھی محمد بن سلمان کے بارے میں کچھ بات عرض کی، میں نے کہا وہ غلط کر رہا ہے، تو کسی نے کہا جی آپ نے مناظر موبائل کا چیلنج کیوں نہیں دیا؟ تو ہم دے دیتے، کون سا مسئلہ، ہم نے کون سا مسئلہ۔ میں یہ کہتا ہوں محمد بن سلمان کو کہ تو غلط کر رہا ہے اور تو قرآن و سنت کی روشنی میں ملک نہیں چلا رہا، تجھے مناظر موبائل کا چیلنج ہے۔ اچھا ہمارے لیے دے تو مشکل، نہ دے تو مشکل، اگر دیتے ہیں تو ناراض ہوتے ہیں کہ آپ دیتے کیوں ہیں، اچھا نہیں دیتے پھر بھی ناراض ہوتا ہے کہ جی آپ مناظر کا چیلنج کیوں نہیں دیتے۔
یہ دنیا والوں کو راضی کرنا مشکل ہوتا ہے، ایک اللہ کو راضی کرنا آسان. ہم تو اللہ کے لیے کرتے ہیں، ہم تو اللہ کے لیے کرتے ہیں، بڑا آسان ہے. یہ دنیا والے کسی طرح راضی نہیں ہوتے. ایک اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرو. آج سعودی عرب میں باطل نظام ہے، اسلامی نظام نہیں ہے. مدارس کے وہ دشمن ہیں، مدارس قائم نہیں ہونے دیتے. یہی سعودی عرب کا حال ہے، یہی مصر کا حال ہے، یہی دبئی کا حال ہے، یہی قطر اور دوحہ اور کویت کا حال ہے. یہ سارے اسلام دشمن بن چکے ہیں. بے حیائی، فحاشی، عریانی عام ہو چکی ہے. یہ ممالک وہ تھے جن کو اللہ رب العزت نے بے حساب مسائل سے نوازا تھا. چاہیے تو یہ تھا کہ یہ پوری دنیا میں اسلام کو پھیلانے والے بنتے اور پوری دنیا کے نوجوان بچے اور بچیوں کو لیتے اور ان کی اسلامی تربیت کر کے پوری دنیا میں عام کر دیتے کہ جاؤ اسلام کو پھیلاؤ. عیسائیوں کو اسلام کی دعوت دو، یہودیوں کو دو اور سکھوں کو دو اور ہندوؤں کو دو، اور انہیں بتاؤ کہ ہمارے پاس وہ قرآن و سنت کے اندر زندگی کے ہر شعبے کے آداب ہیں. ہم پوری دنیا کو چیلنج کرتے ہیں کہ دنیا کے کسی مذاہب میں نہیں. ہمارا دعویٰ ہے کہ وہ آداب زندگی جو زندگی کے ہر شعبے کے قرآن مجید میں دیے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیے ہیں، احادیث پاک کے اندر ہمارا دعویٰ دنیا کے کسی مذاہب میں نہیں ہے. مناظرہ موبائل ہوگا، نہ عیسائیوں کے پاس ہے، نہ یہودیوں کے پاس ہے، نہ ہندو سکھوں کے پاس ہے، نہ کوئی اور مذہب ہو دنیا کا کسی کے پاس نہیں ہے. واحد ایک مذہب ہے پوری دنیا میں، جو پوری دنیا میں حق مذہب ہے، لا ریب مذہب ہے، لا شک مذہب ہے، پرفیکٹ مذہب ہے. اور زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں اس قرآن و سنت میں اس شعبے کی رہنمائی موجود ہے. ہر شعبے کی رہنمائی موجود ہے. قرآن و سنت کا مطالعہ کر کے دیکھیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جس طرح محفوظ ہے، کسی کی زندگی محفوظ نہیں. چاہے وہ انبیاء برحق بھی تھے لیکن زندگیاں محفوظ نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی تھے، لیکن ان کی زندگی محفوظ نہیں. وہ کھانا کیسے کھاتے تھے اور وہ سفر کیسے کرتے تھے، ان کی گھریلو زندگی کیسے تھی، انہوں نے بیوی کے ساتھ کیسا سلوک رکھا، ان کی زندگی محفوظ نہیں ہے. نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اور دیگر جو اور مذاہب ہیں ان کا بھی یہی حال ہے کہ ان کے بڑوں کی زندگیاں محفوظ نہیں ہیں. اگر محفوظ ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کی ایک ایک ادا محفوظ ہے. یہ قرآن، یہ اسلام کا اعجاز ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کی بھی محفوظ ہے، آپ کی بیویوں کی بھی محفوظ ہے، آپ کی بیٹیوں کی بھی محفوظ ہے، آپ کی ازواج مطہرات کی زندگی کے گوشے بھی محفوظ ہیں. یہ صرف اور صرف اسلام کے اندر ہے، کسی مذہب کے اندر نہیں. ہم چیلنج دیتے ہیں. آپ ہندو کہیں کہ تم جن بڑوں کو مانتے ہو ان کی زندگی محفوظ ہے، وہ کہیں گے نہیں. ان کی بیویوں کی نہیں، ان کے ساتھیوں کی نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ساتھیوں کی زندگی محفوظ ہے نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بیویوں کی بیٹیوں کی زندگی محفوظ ہے نہیں. اللہ اکبر. اگر یہ اعجاز حاصل ہے سنو دنیا والوں، تو صرف اور صرف اسلام کو حاصل ہے کہ اسلام کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی محفوظ ہے، آپ کے صحابہ کرام کی زندگی بھی محفوظ ہے، آپ کی ازواج مطہرات کی زندگیاں بھی محفوظ ہیں، آپ کی بیٹیوں کی زندگیاں بھی محفوظ ہیں، اور آپ کی بہت ساری صحابیات کی زندگیاں بھی محفوظ ہیں. یہ اعجاز صرف اور صرف اسلام کو حاصل ہے. اور اسلام کو اپنانے والے بن جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.